بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ذہن جو ہے بہت زیادہ وقت اس میں بزی رہتا ہے کہ کاش میں ماضی میں یہ نہ کرتا اور کاش کہ میں ماضی میں یہ کر لیتی۔ ہمارا ذہن اس کے اندر بزی رہتا ہے، بہت زیادہ ہمارا جو وقت ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے، اور بہت زیادہ وقت ہمارا اس کے اندر بھی لگ جاتا ہے کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ہماری زندگی کو ضائع کرنے والی، ہماری زندگی کو ضائع کرنے والی زندگی یہ چیزیں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہماری زندگی ہے کیا؟ واٹ از اوور لائف؟ ہماری زندگی یہ ہے کہ جو ہمیں سال ملے، مہینے، ہفتے، دن ملتے ہیں، جو دن ہمارے پاس ہیں، جو ہفتے، مہینے اور سال ہمارے پاس ہیں، جو گھنٹے ہمارے پاس ہیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ اور اگر ہم اس زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے، اگر ہم اس زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے فضول چیزوں کے اندر، لا حاصل چیزوں کے اندر اگر ہم لگا دیتے ہیں، تو کیا وہ ہماری زندگی کا ضیاع نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ That is the wastage of our time, and the wastage of our time up to that extent، اگر ہم اپنی زندگی کا اس حد تک ویسٹیج کرتے ہیں، اس کو ضائع کرتے ہیں، تو وہ پھر زندگی کا ضائع کرنا جو ہے، اور میں اس کو ویسٹیج کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ جو ہماری جو مصروفیت ہے، ہماری ذہنی مصروفیت، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتی، کاش میں یوں کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتی، یہ دیکھیں، یہ لا حاصل بات ہے۔ لا حاصل اس وجہ سے ہے کہ وقت گزر گیا، اس وقت نے واپس کبھی نہیں آنا۔ جو وقت گزر گیا اس وقت نے واپس کبھی نہیں آنا۔ ہم کہتے ہیں میں نے بڑی اپرچونٹیز ضائع کی، میں نے بڑے مواقع ضائع کیے، بڑے شاندار مواقع میں نے ضائع کیے، ہم یہ کہتے ہیں، اور ضائع ہو گئے تو ہو گئے۔ آج کی طرف توجہ دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے اندیشے، ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشے، ہماری جو زندگی ہے وہ انہی کے اندر محیط ہے۔ ماضی کے پچھتاوے ہمارا بہت سارا وقت لے جاتے ہیں، مستقبل کے اندیشے ہمارا بہت سارا وقت لے جاتے ہیں، ہماری بہت ساری توانائی لے جاتے ہیں، ہماری بہت ساری ایجلٹی لے جاتے ہیں، ہم ہماری بہت ساری ایکٹیویٹی کو سلب کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہ دونوں چیزیں مل کے، اور میں تیسری چیز کا بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں یوں کہہ رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، جو چیزیں میرے لیے irrelevant ہیں، جن چیزوں کا میری زندگی سے تعلق ہی نہیں بنتا، میں اس کو اتنا سوچنے میں لگی رہتی ہوں کہ وہ پھر میری زندگی کا ایک جو بڑا چنک ہے، بگ پارٹ آف مائی لائف جو ہے، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے، وہ پھر اس طرح سے ویسٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ چونکہ زندگی بہت محدود ہے، اور چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ایک طرف زندگی کا محدود ہونا، دوسری طرف وقت کا بہت تیزی سے گزرتے رہنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ زندگی کے چیلنجز بہت ہیں۔ زندگی بہرحال ایک چیلنجز
چیلنجز سے بھرپور زندگی چیلنجز کا نام ہے، اور ایسا نہیں کہ غرباء کے لیے، عام لوگوں کے لیے چیلنجز ہیں اور امراء کے لیے نہیں ہیں۔ زندگی سب کے لیے چیلنجنگ ہوتی ہے، کہیں پہ بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، بہت بیسک نوعیت کے ہوتے ہیں، کہیں پہ شاید اتنے زیادہ نہیں ہوں گے اور بیسک نوعیت کے نہیں ہوں گے۔ بیسک نوعیت کا مسئلہ یہ ہے، اب بعض لوگوں کو تو کھانے کا مسئلہ نا، بھی کھانا اویلیبل نہیں ہے، یہ بیسک بنیادی نوعیت کے ہو گئے نا، اور دوائی مہیا نہیں ہے، اسکول جانے کے پیسے مہیا نہیں ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے پیسے مہیا نہیں ہیں، اور اس طرح کی جو بنیادی ضروریات ہیں، یہ تو ہو گئے کہ یہ ایک طرح کے چیلنجز بنیادی نوعیت کے، سروائیول کے چیلنجز۔ ایک سروائیول کے چیلنجز ہوتے ہیں کہ زندگی کی بقا کے جو ہیں، زندگی کی بنیادی ضروریات کے ہیں، اور ایک پھر ڈیولپمنٹ کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ ایک پھر مثلا اب میں آپ سے ڈیولپمنٹ کے چیلنجز کی بات کرتا ہوں۔ اب ایک بندہ جو بہت ہی امیر کبیر گھر کے اندر پیدا ہوا، ایک بچہ، اس کے لیے بنیادی نوعیت کے چیلنجز تو بہرحال نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اس کی ہیلتھ جو ہے، اب ہیلتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہیلتھ اگر از ایٹ سٹیک، اگر زندگی جو ہے وہ، اگر صحت جو ہے وہ خراب ہے، اگر صحت ٹھیک نہیں ہو رہی، تو یہ بنیادی نوعیت کا چیلنج ہے، چاہے انسان ارب پتی اور کھرب پتی بھی کیوں نہ ہو۔ چیلنج یہ بنیادی نوعیت کا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب کہہ لیں کہ جو باقی جو اس کے چیلنجز ہیں، ہاں، ڈس ایبلٹی کا چیلنج جو ہے وہ بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ہو گیا نا۔ ڈس ایبلٹی جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ معذور ہے، اب اس کو بنیادی ایک فرق لگ گیا نا، چاہے وہ ارب پتی ہو کھرب پتی ہو، لیکن فرق تو اس کو بنیادی نوعیت کا لگ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے، انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کی قدر و قیمت جو ہے وہ جان لے، یہ ایک انسان کے لیے نہایت اہمیت کی حامل بات ہے۔ اور جن چیزوں کے اندر مصروف رہ کے ہم اپنا وقت جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں، اور اگر وقت بہت بڑے پیمانے پہ ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زندگی ویسٹ ہو رہی ہے۔ اگر وقت بہت بڑے پیمانے پہ ضائع ہو رہا ہے تو زندگی بہت بڑے پیمانے پہ ضائع ہو رہی۔ پھر ایک چیز اور ہے جس کا ذکر کرنا پہلے نہیں وہ کر سکا، وہ یہ ہے کہ اب کوئی شخص آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ سے راضی ہے، آپ سب کو اچھا بیہیو کریں، ٹریٹ ایوری باڈی ویل، لیکن اب اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، ایون آفٹر ٹریٹنگ ایوری ون ایلس پراپرلی ود ہیوملٹی، آپ ساروں سے فیئر ہیں، آنیسٹ ہیں، اس کے باوجود اس بات کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی کہ لوگ سارے آپ سے راضی ہو جائیں گے، یا لوگ آپ کو اپروو کر دیں گے۔ لوگوں کی اپروول جو ہے، لوگوں کا آپ کے بارے میں آپ کو اپروو کرنا، آپ کو پاس کرنا، آپ کو درست قرار دینا جو ہے، لوگ آپ کو درست قرار دے دیں گے، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں۔ لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غلط کام کرنا شروع کر دیں کہ بھائی چونکہ مجھے لوگوں کی اپروول درکار نہیں ہے تو لہٰذا مجھے لوگوں کی اپروول چھوڑیں، اپنے جو ضمیر کی اپروول ہے، اپنے ضمیر کی جو اپروول ہے اس کے پابند ہو جائیں۔ اور ضمیر کی اپروول اللہ کی اپروول ہوتی ہے، یہ اللہ نے ایک ایسا آلہ فٹ کیا ہوا ہے، ایک ایسی فیلنگز انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں جو انسان کو بتاتی ہیں کہ بھئی آپ غلط سمت میں جا رہے ہو یا آپ درست سمت کے اندر جا رہے ہو۔ تو اپنے ضمیر کی جو اپروول ہے اس کی اہمیت کو جانیں، اور اس کو بہرحال سیکریفائس نہ کریں، اس کو قربان ہرگز بھی نہ کریں۔ رہ گئی لوگوں کی اپروول، تو لوگوں کی اپروول کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے مفادات، اپنے تعصبات اور اپنی مختلف چیزوں کو دیکھ کر کے اپروول دیا کرتے ہیں۔ تو زندگی کو ویسٹ کرنا ہم بند کر دیں تو ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی لیسن نہیں ہے۔ ہم اپنے آج پہ فوکس کریں، اپنا جو موجودہ وقت ہے
اپنا جو حال ہے، اپنا جو پریزنٹ ہے، ہم اس کو بہتر کرنے کی، ہم اس کو سنوارنے کی کوشش کریں اور ہم اس پہ فوکس کر لیں، ہم اس پہ کنسنٹریٹ کر لیں۔ یہ بہترین پالیسی ہے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔